بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا، وقالوا لإخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرة فی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ منافقین جب ان کے ساتھ والے یا مسلمان جو قریبی رشتہ دار تھے ان کے، وہ جہاد کے لیے یا سفر کے لیے نکلتے اور وہاں اگر انہیں کوئی مصیبت آن پڑتی اور وہیں وہ شہید کر دیے جاتے یا مر جاتے، تو منافقین یہ کہا کرتے کہ اگر یہ یہاں سے نہ جاتے ہمارے پاس سے تو انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچتی، نہ یہ قتل کیے جاتے اور نہ یہ مارے جاتے اگر یہ ہمارے پاس اسی زمین میں رہتے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی کہ تم ان جیسی بات نہ کرنا، کیونکہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو مسافر اور جہاد کرنے والے کو زندہ واپس لے آئے اور گھر بیٹھے کو موت دے دے، اور چاہے تو گھر بیٹھا جو ہے وہ بچ جائے اور جہاد اور سفر کرنے والا جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتر جائے۔ لیکن یہ ساری جو ہے وہ معاملات وہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس کی تلقین کی گئی کہ تم یہ نہ کہنا کہ جس طرح ان کافروں نے کہا ہے کہ اگر یہاں رہتے تو نہ مرتے، وہاں گئے ہیں اس وجہ سے مر گئے ہیں، حالانکہ وہاں جانے کی وجہ سے نہیں مرے، بلکہ ان کا وہاں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے مرنا ہی وہاں جا کر ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے ان کو وہاں پہنچا دیا اور وہاں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اگر ان کا یہاں مرنا لکھا ہوتا تو وہ یہیں رہتے اور ادھر بھی ان کو موت آ جاتی۔ موت سے جو ہے وہ کسی کو چھٹکارا نہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دھن دولت سے بہتر ہے، اور اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ یعنی اگر بندہ جہاد میں جائے اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، یا ویسے ہی راہ خدا میں تھا اور اس کو طبعی موت آ گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو موت ہے یہ گھر بیٹھے رہنے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ گھر میں جو موت آئے گی اس سے حد درجے جو ہے وہ یہ والی موت بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں بندہ شہید ہو جائے یا اللہ کی راہ میں اس کو جو ہے وہ موت آ جائے۔ تو اس کو جو ہے وہ اللہ عز و جل نے یہاں بیان فرمایا، اور آگے فرمایا کہ چاہے تم مر جاؤ تبھی موت آ جائے تمہیں، یا شہید کر دیے جاؤ یا کوئی تمہیں قتل کر دے، پھر بھی سب کو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مر گیا یا شہید ہو گیا تو وہ بچ جائے گا، بلکہ اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے اور اس کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ،
تو کیسی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تم سخت مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو تم انہیں معاف فرماؤ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کرو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کسی بات کا پکا ارادہ کر لو. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک بھروسہ کرنے والے اللہ کو پسند ہیں، محبوب ہیں. یہاں حضور کی اخلاق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ حضور جو ہیں وہ نرم دل ہیں. اللہ عز و جل نے حضور کو نرم دل بنایا ہے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ جو آپ کے قریب آپ کے صحابہ ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے، یہ آپ کے قریب نہ رہتے. آپ کی یہ نرم مزاجی ہے جو ان کو آپ کے قریب رہنے پر مجبور کر دیتی ہے. اور نرم مزاجی کیسی کہ احد میں کتنی زیادہ مشکلیں سامنے آئیں اور نافرمانی کی وجہ سے صحابہ نے نافرمانی کی حضور کی، جس کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور نے اس پر بالکل جو ہے وہ غضب کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ وہاں بھی نرم دلی کا مظاہرہ فرمایا. اس کے حوالے سے اس کی تفسیر میں ایک بڑا ہی بہترین واقعہ نقل کیا گیا ہے. زید بن ثانہ جو ہیں وہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم ہیں. ان کی ہدایت کا جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو انہوں نے اپنی کتابوں میں چونکہ دیکھ رکھا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کو پہلی دفعہ دیکھا تو ساری علامتیں جو میں نے اپنی کتاب میں دیکھی تھیں نبی کی رسالت کی، وہ ساری میں نے آپ میں پا لیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. بس 2 علامتیں تھیں جو میں نے پڑھی ہوئی تھیں اپنی کتاب میں، وہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ سرکار میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. وہ 2 علامتیں تھیں کہ حضور کی برداشت حضور کی غضب پر سبقت کرتی تھی، یعنی غصے کی حالت میں بھی سرکار برداشت کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ حلم اختیار فرماتے تھے. یہ علامت تھی جو وہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ سرکار میں پائی جاتی ہے یا نہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا میں نے آزمانے کا ارادہ کیا، تو حضور اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے تو ایک اعرابی ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا آ کر کہ فلاں قبیلے میں قحط پڑ گیا ہے، اور میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں بہت رزق عطا فرمائے گا. اب وہ رزق کے لیے اسلام میں داخل ہوئے تھے اور اب مجھے خوف ہے کہ کہیں ان کو رزق نہیں ملے گا تو وہ اسلام سے خارج نہ ہو جائیں، تو آپ ان کے لیے کچھ مدد کریں، کوئی جو ہے وہ ان کی مدد کو کچھ سامان بھیج دیں. حضور کے ساتھ مولا علی تھے، حضور نے مولا علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا سرکار کچھ بھی بچا ہوا موجود نہیں ہے. زید بن ثانہ جو کہ یہودی تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے کہا کہ حضور آپ کے ملکیت میں جو ہے وہ چند کھجوریں ہیں وہ مجھے آپ دے دیں، مجھے بیچ دیں، اس کے بدلے جو ہے وہ میں آپ کو قیمت ادا کر دیتا ہوں. حضور نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ اس کو بیچ دیں اور 80 مسکال سونا جو تھا وہ اس نے حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. اب جو ہے وہ اس کی ایک مدت طے ہو گئی کہ اتنی مدت کے بعد جو ہے وہ یہ سونا جو ہے یہ قیمت جو ہے یہ واپس کرنی ہے اور اس نے کھجوریں واپس کرنی تھی. یہ معاملہ طے ہوا. اب زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ ابھی 2-4 دن باقی تھے وہ مدت پورا ہونے میں، تو میں مسجد میں گیا اور مسجد میں حضور کا دامن پکڑ لیا اور سختی کے ساتھ اونچے لہجے میں حضور سے کہنے لگا کہ آپ میرے جو وعدہ ہے اس کو پورا، حالانکہ ٹائم پورا ہی نہیں ہوا ابھی، لیکن جا کر جان بوجھ کے سختی کرنے لگا سرکار کے ساتھ. سیدنا عمر ساتھ ہی کھڑے تھے تو وہ غصہ ہو گئے، اس پر غضبناک ہوئے اور کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ کس طرح جو ہے وہ دربار نبوت میں بات کی جاتی ہے. تو حضور نے سیدنا عمر کو منع فرمایا اور ان سے کہا کہ تم اس کے ساتھ غضبناک نہ ہو، بلکہ جو اس کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو، اور کچھ سا، یہ سا ایک پیمانہ ہوتا ہے، کہا کہ کچھ سا جو زیادہ ہے وہ اس کو عطا کرنا. اب سیدنا عمر اس کا معاملہ واپس کر رہے تھے تو اس نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ مجھے میری چیز سے زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سرکار نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک تو تمہارا حق ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو میں نے تمہیں ڈانٹا یا غصے سے تمہیں دیکھا اس کے بدلے میں تمہیں زیادہ دیا جا رہا ہے یہ کھجوریں. تو پھر زید بن ثانہ نے سیدنا عمر سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں، میں نے ساری نشانیاں سرکار میں دیکھ رکھی تھیں، بس 2 نشانیاں تھیں، وہ یہ کہ سرکار کا حلم سرکار کے غضب سے سبقت کرتا ہے، اور سرکار کے ساتھ جتنا جہالت کا برتاؤ کیا جائے سرکار اس سے زیادہ جو ہے وہ اچھا برتاؤ دوسرے بندے کے ساتھ کرتے ہیں. تو اسی کی پہچان کرنے کے لیے میں نے یہ معاملہ کیا ہے، اور جو ہے وہ میری کوئی توہین یا بے ادبی کی نیت نہیں تھی. اب اے عمر تم جو ہے وہ گواہ ہو جاؤ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری نبی ہیں. وہ مسلمان ہو گیا ادھر.
یہ نرم دلی سرکار کی، حضور کی نرم دلی کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ادھر ہی۔ تو یہی اللہ عز و جل نے اس آیت کے اندر حضور کی شان بیان کی کہ آپ کو اللہ نے نرم دل پیدا فرمایا ہے، آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ جو قریب آپ کے لوگ ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ ہمارے لیے بھی اس میں جو ہے وہ عبرت ہے کہ ہم اگر نرم دلی اختیار کرتے ہیں تو دیکھیں کیسے جو لوگوں کا ہجوم ہمارے پاس لگ جاتا ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کے ساتھ سخت مزاجی سے پیش آتے ہیں، بات بات پر جھڑک دیتے ہیں، بات بات پر ڈانٹ دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہم سے دور ہوتے جائیں گے۔ ہمارے منہ پر تو بہت اچھا رہیں گے ہمارے ساتھ، لیکن جو ہی ہم پیٹھ پھیریں گے تو ہمارے خلاف باتیں شروع ہو جائیں گی، ہمارے خلاف یہ کہنا شروع ہوں گے چلو جان چھوٹی چلا گیا یہاں سے، اس طرح کی باتیں۔ اسی لیے نرم دلی اختیار کریں، نرم دلی اختیار کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ لوگ اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک کریم جو درس سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔